آج جس ہستی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو علم و عمل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو مسلمانوں کی فلاح کے لیے صرف کر دیا تھا، اور ان کی زندگی صرف ایک علمی سفر نہیں بلکہ ایک روحانی اور رہنمائی کا سفر ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام سن کر مسلمان دل سے احترام کرتا ہے۔ شیخ الاسلام، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی، بانی جامعہ نظامیہ، علیہ الرحمت والرضوان۔ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی، انوار اللہ چشتی قادری نے حضرت بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب علم کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت تھی۔ بچپن ہی سے ان کی ذہانت اور علم سے محبت واضح تھی۔ اپنے والدین کی تربیت اور بزرگوں کی رہنمائی میں انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور پھر ان کی تعلیم کے چرچے اور شہرت ساری دنیا میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور تلنگانہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسی میں حیدرآباد ہے، اور حیدرآباد کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسی میں بے مثال لاجواب ایک محقق جسے حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی کہا جاتا ہے، جو نہ جانے کتنے حضرتوں کے اعلیٰ ہیں، آج میں ان کے جس شہر میں آ رہا ہوں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ انوار اللہ صرف نام ہی نہیں تھا، باقی اللہ کی وہ انوار تھی۔ وہ اسلام کی پہچان تھی، سنی ازم کی پہچان تھی، تو حقانیت کی پہچان بن گئے تھے، اس لیے ان کو جاننے سے زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے لوگ جانتے بہت ہیں ان کو، اور کم لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جو ان کو پہچانتے ہیں وہ کبھی بھٹکتے نہیں۔ شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے اپنی تعلیم کو صرف ایک فرد تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو ایک ادارے کی صورت میں پھیلایا۔ جامعہ نظامیہ کا قیام ایک ایسا تاریخی قدم تھا جس نے مسلمانوں کی تعلیم کی معراج کو ایک نیا رخ دیا۔ پھر یہ ادارہ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا مرکز بن گیا، جہاں سے لاکھوں علماء کرام، لاکھوں مفتیان اعظام اور مفکرین پیدا ہوئے۔ حضور کا فرمان ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اب ایک سوال ہے، انبیاء کی طرح نے بولے، آخان بنی اسرائیل کے انبیاء بولے، یہ کیا بات ہے؟ تو کسی زمانے میں ایک ہی نبی پوری امت کو سنبھالتے رہے، اور بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی نبی سنبھالتے رہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سے مثال دینے کی وجہ دو ہے، ہدایت پہنچانے میں بھی ان کی طرح، پوری کائنات میں پھیل جانے میں بھی ان کی طرح۔ یہ عالم ادھر سے اصلاح کریں گے، وہ عالم ادھر اصلاح کریں گے، وہ عالم ادھر اصلاح کریں گے۔ ادھر شیخ الاسلام، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، امام انوار اللہ شاہ فاروقی، بانی جامعہ اصلاح کریں گے، وہاں تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اللہ اصلاح کریں گے۔ حکم کے تاجدار، بندہ نواز، یسوع دراز، بلند پرواز رضی اللہ عنہ ادھر گلبرگہ سے اصلاح کریں گے، ادھر ہندوستان کے ولیوں کے سلطان غریب نواز رضی اللہ عنہ اجمیر سے اصلاح کریں گے۔ تو میری امت کے علماء پوری کائنات میں پھیل کر ہر طرف سے میری امت کو بچاتے رہیں گے۔ شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا اثر صرف ان کی زندگی ہی تک محدود نہ رہا بلکہ ان کی شخصیت نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کے ذریعے سے لاکھوں افراد نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا۔ ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں اور ان کا ذخیرہ بے مثال ہے۔ یہ ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم صوفی، صاحب دل اور عظیم محقق اور مدرس حضرت علامہ انوار اللہ صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعمیر کردہ ادارہ ہے، اور 1 صدی سے زیادہ اس کی خدمات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تنہا وہ ادارہ ہندوستان کا ہے کہ جہاں سے عرب طلبہ بھی استفادہ کرتے رہے ہیں، اور ان کے تحقیق کرنے اور ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹ نے یہاں آ کر کے باضابطہ مقالات لکھے، PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں مخطوطات کا قابل قدر حصہ بھی موجود ہے، ایک بہت ہی باوقار لائبریری ہے۔ درسگاہ کے مختلف شعبوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اسے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ حضور انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن سے وابستہ یہ ادارہ ہے، ان کی فکر اور ان کے معمولات کے حوالے سے اس ادارے کو خدا وحید القدوس ہمیشہ ترقی عطا فرمائے گا۔ ان کی روحانی برکتیں آج بھی شامل حال ہیں، اور یہاں کے علماء
صوفی مزاج اور یقینی طور پہ حب رسول علیہ السلام کی دعوت کے حامل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور حضور انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو ان تمام خدمات کا ثواب عطا فرمائے جو ان کے زمانے سے لے کے آج تک ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے کئی ایسی گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں جنہوں نے اسلامی علوم میں ایک نیا باب کھول دیا، اور ان کی معروف کتابوں میں حقیقت الفقہ، انوار احمدی اور مقاصد الاسلام ہیں، جو اسلامی فقہ اور عقائد پر ان کی گہری بصیرت اور ان کا عشق مصطفیٰ ظاہر کرتی ہیں. مقاصد اسلام کو چوم چوم کر ہم نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس میں ہدایت کی جو نور ہے اس سے اپنی راہ کو ہم نے مستنیر و منور کیا ہے. تو اپنے شہر کی قدر کو جانیں، ان اسلاف کی تعلیمات کے ساتھ مکمل متعلق اور متمسک ہو جائیں. ہم تو پاکستان میں بیٹھ کر یہ آرزو رکھتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ جب شیخ الاسلام انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہنچیں گے. آپ رہتے ان کے شہر پاک میں ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ ان کا کرم عام ہے، آپ اپنے برتن کو تیار کیجئے. جب وہ حیدرآباد میں رہ کر پاکستان کے غیرت مند مسلمانوں کو اپنے فیض سے منور مستنیر کر سکتے ہیں تو آپ کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اور ان کی تصانیف نے نہ صرف اس وقت کے علماء کو رہنمائی فراہم کی بلکہ آج بھی ان کی کتابوں کو علمی حلقوں میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور ان کا قلم آج بھی علم و معرفت کی روشنی پھیلا رہا ہے. عاشق رسول شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کی یاد بھی رکھی ہے، تو میں نے سوچا کہ عنوان وہی ہو جو شیخ الاسلام کی زندگی کا مقصد. فکر شیخ الاسلام کو مجدد اسلام نے یوں بیان کیا: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگر جس دن حیدرآباد والے یا دکن والے فکر شیخ الاسلام کا دامن چھوڑ دیں گے، جو یہ ہے وہ کیا ہے کہ حضور کی محبت جان ایمان ہے. ان کی تصانیف اٹھا کر پڑھو، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف مقاصد الاسلام اٹھا کر کے پڑھو. اور اگر انوار احمدی اٹھا کر کے پڑھو گے تو رئیس التحریر، رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی نے جب انوار احمدی پر لکھا اپنی ابتدائیہ کلمات تو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ شیخ الاسلام کا قلم عشق رسول کی کوثر و تسنیم میں ڈوب کر اس شان سے چل رہا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ لو کے قلم کو میں اپنی پلکوں پہ رکھ لوں. سبحان اللہ، سبحان. ایسے عاشق رسول کی فکر کو زندہ رکھنا ضروری ہے. شیخ الاسلام نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے، علم کے فروغ کے لیے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے گزار دی. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ صرف ایک انسان کی وفات نہیں تھی بلکہ یہ ایک علم و عمل کے روشن باب کا اختتام تھا. لیکن ان کا ورثہ ان کی تعلیمات، خدمات اور نظریات کی صورت میں آج بھی زندہ ہے، جو سارے عالم کو روشن کر رہا ہے. جامعہ نظامیہ کی صورت میں ان کا علمی اور روحانی ورثہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے. چراغ علم جلا کر وہ جا چکے ہیں مگر، چراغ علم جلا کر وہ جا چکے ہیں مگر، فضا میں آج بھی باقی ہے روشنی ان کی.